سلام 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 سلام. آسمانوں کا سفر کرنے والے نبی ادریس علیہ السلام کون تھے؟ پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کے ایسی دنیا میں لے جانے والے ہیں جہاں جا کر آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل ہی مختلف دنیا میں آ گئے ہیں. ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں جا کر ہماری بایولوجی بالکل بدل جاتی ہے. ہمارے اس سفر میں آپ کو جو حیران کن قصے سننے کو ملیں گے، امید ہے وہ آپ کے ایمان میں اضافہ کریں گے. انسان کو دنیا میں آئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں. قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ملتا ہے، جس کی تفاسیر میں بہت تفصیل موجود ہے کہ کس بیٹے نے کس کو قتل کیا اور کیوں کیا. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کئی نسلوں تک تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور پھر ہزاروں سال کی خاموشی کے بعد یہ داستان دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کہاں سے؟ کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام جب 650 سال کے تھے تو ان کے پوتے شیس علیہ السلام کے پوتے یرد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا تاریخ میں نام اخنو یا حنوک ملتا ہے. ان کا لقب ادریس یعنی درس دینے والا قرآن میں 2 مقامات پر ملتا ہے. پیارے ساتھیوں، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں 650 سال کے پردادا؟ مفتاح الجنہ فیملی کے ٹائم ہاپرز، کیا آپ جانتے ہیں ادریس علیہ السلام کو یہ لقب کیوں ملا تھا؟ جی ہاں، ادریس علیہ السلام نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک انوینٹر اور ایک ایکسپلورر بھی تھے. وہ سریانی زبان بولنے والے ایک پیغمبر تھے جن پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا تھا. دبلے پتلے، گھنی داڑھی اور سرمئی آنکھوں والے ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا، اور ان کی لکھی کتاب بک آف اینوک آج بھی ان کی علمی وراثت کے ثبوت کے طور پر میوزیمز میں نہ صرف موجود ہے بلکہ کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. اس کتاب کے مطابق ادریس علیہ السلام کے والد یرد کے زمانے میں ماؤنٹ ہیرمون پر 200 کے قریب ایسی مخلوق اتری تھی جو شر پسند تھی اور مقدس نہ تھی. ان کو آئرز یا واچرز کہا جاتا تھا اور انہوں نے انسانوں خصوصاً عورتوں میں بہت شر اور کرپشن پھیلایا، ناچ گانا اور فحاشی کو عام کیا، اور یہی ادریس علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی وجہ تھی. وہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کا درس دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ادریس کہہ کر پکارنے لگے. پیاری مفتاح الجنہ فیملی، کیا آپ کو ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیران کن معجزاتی واقعہ معلوم ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. کون سا بلند مقام؟ اللہ جل جلالہ نے ان کو زندہ حالت میں 4تھے آسمان پر اٹھا لیا تھا. جی ہاں ٹائم ہاپرز دوستو، احادیث کے مطابق جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا، میں ملک الموت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کر لوں. لہٰذا فرشتے نے انہیں اپنے پروں پہ بٹھا لیا اور آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ 4تھے آسمان تک جا پہنچے کہ جہاں ملک الموت رہتے ہیں. وہاں پہنچ کر فرشتے نے ملک الموت کو ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو بتائی تو ملک الموت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ اس وقت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟
مجھے میرے پروردگار کی طرف سے حکم بھیجا گیا تھا کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان میں قبض کرنا ہے، اور میں حیران تھا کہ ادریس تو اس وقت زمین میں ہے، تو میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے نکالوں گا؟ اور اس پورے واقعے کے بعد پھر ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کی، اور جب آپ کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام وہاں وفات پا چکے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا سورہ مریم میں واضح الفاظ میں لکھا ہے، بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو پیارے ساتھیوں، کیسا لگا آپ کو آج کا معجزاتی سفر؟ پھر ملتے ہیں اس کے آگے کی داستان کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام